نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میرے انتہائی محترم قبلہ پیر و مرشد، میرے انتہائی محترم عزیز میرے بھائی حضرت صاحبزادہ پیر سید ابرار الحسن شاہ صاحب، میرے محترم علماء کرام، بزرگوں، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام پاک کا ذکر کرنا، امام پاک کا ذکر سننا، یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی توفیق کا صدقہ ہے۔ میرے لیے یہ لمحات بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ میرا یہ یقین ہے کہ یہ میری مرشد کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے۔ نہ میرا دل ہے، نہ میرا گردہ ہے، نہ میرا جگر ہے اتنا کہ یہ درد برداشت کر سکوں۔ یہ ان کی نگاہ کرم کا صدقہ کہ آج میں ادھر بیٹھ کر امام پاک کا ذکر بھی کر سکوں۔ اور آپ سب پر میں یہ سمجھتا ہوں، یقین کیجئے زندگی کے بڑے سال گزر چکے ہیں، ہر قسم کا موسم دیکھا ہے۔ اس گرمی کے موسم میں سچے اور سچے عاشق محمد مصطفیٰ، عاشق آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بیٹھ کر امام پاک کا ذکر سنتے ہیں۔ اللہ آپ پہ اپنا کرم اور فضل رکھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خالق کائنات نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو زمین پر بھیجا۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے اس دنیا میں تشریف لا کر خالق کائنات کی وحدانیت اور ربوبیت کی تبلیغ فرمائی۔ All the prophets that were sent to this world came, and throughout their time in this world they propagated the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala۔ حضرات محترم، خالق کائنات نے پھر قرآن کریم میں اپنے چند نبیوں کا بڑے پیار سے ذکر فرمایا، جن میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ Allah Almighty mentioned lovingly some of His prophets in the Quran, one of which is Hazrat Nuh alayhi salam، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں شامل ہیں۔ ان کے حوالے سے قرآن پاک میں ذکر آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال میرے رب کی تبلیغ فرمائی۔ قرآن میں ذکر آیا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام lived amongst his people
for 950 years. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یہ بھی قرآن میں ذکر آیا، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. He said, oh my Lord, I have called my people night and day. اے پاک پروردگار، کائنات کو پالنے والے، میں نے دن رات اپنی قوم میں تیرے دین کی دعوت دی ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، فلم یزدہ دعائی الا فرارا، مگر اے پروردگار میری دعوت کے باعث ان میں نفرت اور دوری کا اضافہ ہوا. The more I called them to you, O my Lord, the further they went away. اللہ پھر قرآن میں فرماتا ہے، مما خطیئاتہم اغرقوا. میرا رب فرماتا ہے انہیں، اے نوح علیہ السلام تیری جو قوم ہے، انہیں اپنی خطاؤں کی وجہ سے اللہ نے پانی میں غرق کر دیا. فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر دیا گیا. They were drowned and sent to hell for their evil doings, for their wrong doings. اللہ نے سب کو نیست و نابود کر دیا. اس قوم میں سے جو میرے رب کا باغی تھا، اللہ کے قانون کی بغاوت جس نے کی، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جس نے نہ قبول کیا، میرے رب نے ان کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا. ان میں سے جو کچھ بچ گئے وہ اکٹھے ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی نگاہ کرم کا صدقہ ہم بچ گئے، آپ کی نگاہ کرم کا صدقہ ہمارا بیڑا پار لگ گیا. اور Prophet, it is your favor upon us that kept us on the straight path leading towards Allah subhanahu wa ta'ala, and we would like to be, in return for your service, we would like to be of service to you. انہوں نے کہا ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام احسانات کے صدقے جو ہم بچ گئے، اس تبلیغ خدا کے بدلے اے اللہ کے نبی ہم آپ کی خدمت کریں، آپ کی بارگاہ میں دنیا کا مال پیش کریں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بہت شکریہ. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. He said, my people, I ask no reward for it from you. فرمایا میں تم سے اس کا کچھ اجر نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی اللہ. فرمایا اس یعنی یہ جتنی تبلیغ تھی اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے. My reward comes from Allah. That's what Hazrat Nuh alayhi salam said to his people. میرے بھائیو، every prophet that came to this world propagated the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. ہر نبی نے اس دنیا میں آ کر توحید کی تبلیغ کی، اللہ کی توحید کا پرچار کیا، لیکن ہر نبی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، ان اجریہ الا علی رب العالمین. For my reward is only with Allah subhanahu wa ta'ala. انہوں نے کہا ہمارا اجر اس خالق کائنات کے ذمہ کرم پر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے یہی کہا. حضرت یوسف علیہ السلام آئے، انہوں نے یہی فرمایا. حضرت زکریا علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی فرمایا. حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، آپ نے بھی یہی فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ نے بھی یہی فرمایا. کیا کہ ہمارا اجر اس قوم کو تبلیغ کا خالق کائنات کے پاس ہے. اب سارے نبیوں کے بعد، سارے انبیاء کے بعد باری آئی آمنہ کے لال کی، حضرت عبداللہ کے در یتیم کی، حضرت صدیق اکبر کے یار کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آقا کی، کائنات کے والی کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا ہے تے عشق بھی پوری حاضری دینی ہے انشاءاللہ.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج سر پر سجا کر دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی توحید کا پرچم تھام کر، رسالت کی پگڑی پہن کر مکہ کے بازاروں میں، طائف کی راہ گزاروں میں، مدینے کی گلیوں میں، عرب کے میدانوں میں خالق کائنات کی وحدانیت اور ربوبیت کا پرچار کیا، اور اپنی رسالت کا میرے نبی نے اعلان اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو، if you want to be successful، اگر جہنم کی آگ سے لوگوں بچنا چاہتے ہو، if you want to save yourself from the fires of hell، اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، if you want to enter upon the gardens of heaven، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں راضی کرنا چاہتے ہو، if you want your Lord to be pleased with you، اپنی عاقبت، if you want to better your hereafter، اپنی قبر کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنی عاقبت کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہو، تو حضور نے فرمایا آؤ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ میرے رب نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو یہ اعلان فرمایا تو ایک انقلاب آ گیا، حضور کے اس فرمان پہ ایک ریولوشن آ گئی۔ تاریخ پڑھو، ایک ایسا انقلاب آیا کہ جو بت پرست تھے، those who worship idols، خدا پرست ہو گئے، they worship one اللہ۔ جو ظالم تھا وہ عادل بن گیا، جو ڈاکو تھا وہ امین بن گیا، جو جہنمی تھا جنتی ہو گیا، ایک دوسرے کے جانی دشمن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ سب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کا صدقہ، لا و رب العرش، اور جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، میں کہتا ہوں جتنا ملا صدقہ تیرا۔ ارے رسالہ، نعرہ حیدری، لبیک لبیک لبیک۔ حضرات محترم، آج گل بڑے رام رام نال کرنی ہے، پلے کچھ پوے، کچھ پلیکھے بھی نے وہ دور ہون انشاءاللہ۔ حضرات محترم، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم پر آپ کے بے انتہا احسانات۔ The companions of Rasulullah said, we have upon us from you یا رسول اللہ tremendous amounts of favors، بہت احسانات ہیں، یا رسول اللہ ہمیں خدمت کا موقع دے۔ میرے محبوب نے آسمانوں کی طرف چہرہ بلند فرمایا، اللہ کی قدرت مسکرا پڑی۔ میرے رب نے فرمایا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، تمام فرشتوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا میرے پاک پروردگار حکم فرمائیے۔ میرے رب نے فرمایا زمین کی طرف نگاہ کرو، میرا محبوب کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ارے قربان نہ جائیں کملی والے تیری عظمت پر، تیری شان پر، تیرے جاو جلال پر، میرے آقا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائیں تو میرا رب دیکھتا ہے۔ بھائیو یہاں اب ذرا غور کرنا، زکریا علیہ السلام سے پوچھا گیا قوم نے، یوسف علیہ السلام سے پوچھا ان کی قوم نے، یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا ان کی قوم نے، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ان کی قوم نے، کیا کہ اس خدا کی تبلیغ کے بدلے اے اللہ کے نبی ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تمام نبیوں نے اس سوال کے جواب میں فرمایا اس تبلیغ کا اجر لوگوں ہمارا
ہمارے رب کے پاس ہے. مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو میرے نبی نے اللہ سے پوچھا. رب نے فرمایا میرے پیارے نبی او واللیل کی زلفوں والے, وما ینطق عن الہوا کے لبوں والے, علم نشرہ کے سینے والے, ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے, لولاک کی دستار والے, ارے اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے say to your followers, say to your companions, اپنے ان پیارے پیارے صحابہ سے فرما دیجئے میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی. I am the one who showed you the way towards Allah سبحانہ و تعالیٰ. حضور نے فرمایا میرے صدقے ہی تمہیں ایمان ملا, قرآن ملا, فرقان ملا, ارے میرے ہی صدقے تمہیں رمضان ملا, بے شک تمہیں دنیا کی تمام نعمتیں. حضور نے فرمایا میرے صدقے ملی. رب کا قرآن بولا قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے میرے نبی آپ فرما دیجئے میں اپنی اس تبلیغ کا لوگوں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. I ask for nothing in return. رب نے نبی کو فرمایا, اپنے حبیب کو فرمایا کہ اے نبی اپنے غلاموں سے فرما دیجئے, اونتے جڑے رسول دے غلام نے صرف وہی گل سنن نا تے پھر وہی منن. آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, ان تمام نعمتوں کے بدلے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا, مگر if you want to be of service to me, اگر تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو لوگوں سنو الا المودۃ فی القربى. میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب ان غلاموں سے کہہ دو, او مائی پروفٹ say to your followers, میرے یعنی میرے نبی کی قریبی رشتہ داروں کے, میری اہل بیت کے, میرے گھر والوں سے ارے محبت کرنا, ادب کرنا, عزت کی نگاہ سے دیکھنا. حضور نے فرمایا میرے بچڑیاں نال مودت کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, کربلا کا شاہ سے, کربلا کا شاہ سے, کربلا کا شاہ سے. کدھرے بھی ریل گڈی چلانی ہوئے نا تو پہلے پٹڑیاں پانیاں پیندیاں جی, گڈی دوڑانی ہوئے تو پہلے سڑک بنانی پیندی. اپنے پہلے ٹریک سدھے کرو, اپنے قبلے کعبے سیدھا کرو, اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کو پرائیورٹی نمبر 1 دو, پھر رب کے فرمان کو سنو. آج اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بات میں واضح کر دوں کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں. آج میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اہل بیت سے مودت کرو. یہ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے نا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Say, O Prophet, I ask no reward from you for this, only the affection due to my children, due to my kin, due to those of my household. فرما دیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا, کوئی معاوضہ نہیں مانگتا, مگر قرابت کی محبت و مودت مانگتا ہوں. آپ نے کئی دفعہ یہ آیت مبارکہ سنی ہے. انفیکٹ ابھی میرے سے پہلے حافظ صاحب اس کی تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے کئی دفعہ اس آیت مقدسہ کی تلاوت بھی کی ہے. بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی تفسیر کی ہے. میں آج آپ کے سامنے وہ تفسیر پیش کروں گا جس کو میرے پیر و مرشد نے مجھے سکھایا. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا انسان کی طبیعت کا میلان ہو جائے نا, if it comes together, طبیعت کا میلان ہو جائے تو لوگوں اس کو محبت کہتے ہیں. اس محبت کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں زیادتی ہو جائے, انٹینسٹی بڑھ جائے, وہ محبت شدید محبت بن جائے تو لوگوں اس کو عشق کہتے ہیں.
امام غزالی فرماتے ہیں پھر اس عشق میں، اس شدید محبت میں یہ حالت اور یہ درجہ اور یہ مقام اور یہ کیفیت بن جائے کہ محب محبوب کے بغیر زندہ نہ رہے نا، اس کو مودت کہتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے، یہ محبت کی، یہ عشق کی اور یہ مودت کی، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے، غور کیجئے، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، میرے رب سے عشق کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، میرے رب نے اپنی ذات کے لیے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا مجھ سے عشق کرو، لوگوں مجھ سے شدید محبت کرو۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جو بندہ صدق کے دل کے ساتھ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے اسے عاشق رسول کہتے ہیں۔ ارے میرے اللہ قرآن میں اپنے اور اپنے محبوب کی ذات کے لیے فرماتا ہے اشد حبا للہ، ارے خدا سے عشق کرو، لو اللہ انٹینسلی، شدت والی محبت کرو۔ ارے عشق محبت سے اگلا درجہ ہے، جو رب سے محبت کرے وہ مصطفیٰ کا بھی عاشق، مگر جب باری آ گئی نا آل رسول کی، نبی کے کلیجے کے ٹکڑوں کی، اولاد کی باری آئی، آل نبی کی باری آئی، اولاد علی کی باری آئی، تو میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں ان سے صرف محبت کرو۔ ارے علماء کرام کے بھی حضور میں یہ بات پیش کرتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اگر میرے رب نے یہ فرمایا ہوتا کہ صرف محبت کرو تو میرا رب یہ فرماتا ان سے صرف محبت کرو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا ان سے صرف محبت کرو، میرے رب نے یہ نہیں فرمایا میرے نبی کی آل کے ساتھ صرف عشق کرو، بلکہ میرے اللہ کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی قسم ہے، میرے اللہ کا یہ حکم ہے میری محبوب کی آل کے ساتھ ارے لوگوں مودت کرو۔ سامعین کرام غور سے سنیے، والذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان والے ہیں، عشق کرنا اللہ اور اس کے رسول سے، مگر فرمایا الا المودۃ فی القربى، ایمان والے عشق تو کریں گے اللہ اور اس کے رسول سے، مگر مودت کرو میری محبوب کی آل سے۔ میرے رب نے آل رسول کی مودت کو اور میرے بھائیوں واجب کر دیا، مینڈیٹری کر دیا، کمپلسری کر دیا، لازم کر دیا ایمان والوں پر۔ او میاں او کان کھول کے سنو، جڑے ایتھے بھی بیٹھے ہو تے جڑے ایتھے نہیں بیٹھے، اگر واز پہنچ رہی جی تے کان کھول کے سنو، محبت کے بغیر انسان واللہ زندہ رہ سکتا ہے۔ ارے محبت کے بغیر اگر ایک بندہ کلمہ پڑھے تب بھی مسلمان ہو سکتا ہے، مگر مودت آل نبی کے بغیر اس مسلمان کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ اور جس طرح مچھلی پانی سے جدا ہو کر مر جاتی ہے چونکہ اس کو پانی سے مودت ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا ایمان کامل نہیں رہتا ارے جب تک آل رسول کے ساتھ مودت نہ رکھے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب ان سے فرما دیجئے، کیونکہ ان میں شاید ایسے ہوں گے جو اس بات کو بھول جائیں گے، اور یقیناً کچھ بھول گئے، کچھ بھول رہے ہیں، کچھ بھولتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا صحابہ میری خدمت کر کے اجر و ثواب سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو میری آل، میری اولاد، میرے بچے، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے بچڑوں کے ساتھ محبت و مودت کر کے اپنے نبی کا لحاظ کرو۔ پورا راستہ بتایا، فرمایا یہ نسبت والے ہیں، یہ گھرانہ پنج تن کا ہے۔ ارے محمد کو خدا کے نور کی تصویر کہتے ہیں، علی المرتضیٰ کو حیدر کرار کہتے ہیں،
سبھی شبیر و شبر کو گلے بے خار کہتے ہیں، جناب فاطمہ کو خلد کی مختار کہتے ہیں، ارے غز ان پنج تن کو ہی دین کا گلزار کہتے ہیں۔ علی حق 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 نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی طبیعت میں کچھ خلل ہے، اگر آپ کے ایمان میں کچھ خلل ہے، اگر آپ کے عشق میں ابھی بھی کچھ کمی ہے، تو اب موقع مل رہا ہے اس کو پورا کرنا۔ آپ کی واہ واہ کے لیے پہلی تو بات ہے یہ گفتگو کرتا ہی نہیں، مجھے شاباش چاہیے سرکار کی، اور میری اوقات سے زیادہ ملتی ہے۔ آپ اپنا حساب لگائیں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ کا اگر دل رب کی یاد کر کے دھڑکتا نہیں تو سوچیں کیا مسئلہ ہے۔ مجھے خدا کی عظمت کی قسم ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے کہ یہ جو اہل بیت سے محبت و مودت کا حکم ہے نا، اس کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا۔ رسول اللہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب مودت کی نا، تو تب فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ میرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ خاتون قیامت سے مودت فرمائی نا، تو تب فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مودت فرمائی نا امام حسن سے، تو تب فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ارے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ نے جب مودت فرمائی نا حسین سے، میرے حبیب نے جب مودت فرمائی نا امام حسین سے، تو تب فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ حضور نے فرمایا میں حسین سے، حسین مجھ سے۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے بہت محبت رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے۔ اپنیاں ٹینکیاں پٹرول نہ بھر لو، پوریاں کرو، مت گھبرایا کرو۔ یہ مودت کا سبق کس طرح کرنا چاہیے، یہ ہوتا کیا ہے؟ گھبرائیں تو تب نا جب کوئی عام بندہ بتائے، میری طرح کا کوئی ناقص انسان بیٹھ کے آپ کو یہ بتائے ایسے کرو ایسے کرو، جب والی کائنات کر کے دکھا جائیں تے پھر کڑی چیز دا شک ہے؟ کدے کولو ڈر دے جو، کدے کولو ڈر دے ہو، کدا خوف جے؟ اللہ کولو ڈریا کرو، پکڑ صرف میرے رب دیجے۔ عزت بھی میرا رب دیندا ہے، ذلت بھی میرا رب دیندا ہے۔ میرا رب کئیاں نو دے کے آزماندا جے تے کئیاں کولو لے کے آزماندا ہے۔ نہ تواڈے کول اپنا ہے وے، نہ تسی اپنا رکھ سکدے ہو، اے میرے رب دے کرم جے۔ مت ڈریا کرو۔ حسین سے مودت نبی پاک نے کر کے دکھائی، حسین سے محبت حضور نے کر کے دکھائی، یہ راستہ نبی نے دکھایا کہ لوگوں میری اہل بیت سے مودت کرو۔ میں نے سوچا یہ ہوتی کیسے ہے؟ یہ مودت کی کس طرح جاتی ہے؟ اونچا اونچا بول کے، محفلیں سجا کے، تقریریں کر کے، سبیلیں لگا کر، لنگر تقسیم کر کے، یہ مودت کا نام ہے؟ مودت کی صورت تو ہے، مگر اصل مودت کیسے ہے؟ میں نے سوچا
کہ اصل مودت کس طرح کی ہے، یہ ہوتی کیسے ہے، اور رسول اللہ نے کر کے دکھائی۔ ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، آپ کے دائیں بازو پر حضرت امام حسین علیہ السلام، بائیں بازو پر حضرت ابراہیم، آپ کے لخت جگر، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما۔ حضور نے دونوں شہزادوں کو اپنے پاس بٹھایا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے رب کا پیغام لے کے آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رب کا حکم ہے، دونوں میں سے ایک کو رکھ لیجئے، ایک کا بلاوا آ گیا، جس کو پسند ہے، جس پہ آپ کی مرضی ہے اس کو رکھ لیجئے، ایک کا میرے رب نے بلاوا کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حسین ہم میں سے رخصت ہو جائیں تو ان کا غم میری فاطمہ کو ہوگا، علی کو ہوگا، اور مجھے بھی صدمہ پہنچے گا۔ لیکن اگر ابراہیم رحلت کر گئے نا تو اس کا صدمہ پہلے مجھے پہنچے گا۔ حضور نے فرمایا میں اپنا غم تو برداشت کر لوں گا، یار تمہیں مودت کا سبق بتا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں اپنا غم تو برداشت کر لوں گا، لیکن میری فاطمہ کی آنکھ میں آنسو آ جائے، میرے علی کا دل تڑپ جائے، میری بیٹی پردوں کی سردار، حیا کی تاجدار کو اولاد کا دکھ لگ جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم، اس واقعے کے ایگزیکٹلی 3 دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور اس کے بعد جب مولا حسین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آنکھوں کے سامنے آتے نا تو حضور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے، پیار فرماتے، اور پھر فرماتے حسین میں نے تجھ پر اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ میرے بھائیو آج ذرا سوچو، اس بات پر تھوڑا سا غور کرو، اس بات کو سمجھو کہ سب سے پہلے اہل بیت کی مودت میں رسول اللہ نے اپنی اولاد ابراہیم کو قربان کیا۔ حضور فرماتے ہیں حسین تیری مودت میں، تیری ماں کی مودت میں، تیرے باپ کی مودت میں، میرے بھائیوں رسول فرماتے ہیں میں نے اپنی اولاد کو قربان کیا۔ تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے کہ حسین پاک علیہ السلام کس طرح عشق الہی اور عشق مصطفیٰ میں اپنی اولاد نہ قربان کرتے۔ مولا حسین نے میدان کربلا میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کیا، وہ حق ادا کرنے گئے تھے۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین پر ایک بیٹا قربان کیا نا تو میرے مولا حسین نے عشق الہی اور عشق مصطفیٰ میں پورا کنبہ کہا دیا۔ عشق الہی اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی نہ بچایا، اس کی بھی قربانی پیش کر دی۔ اور پھر جب تیار ہو کر جنگ کا لباس زیب تن کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کا رخ کیا نا تو بیمار زین العابدین نے ہاتھ اٹھا دیے، کھڑے ہو گئے، راستہ روک لیا، ہاتھ جوڑ کے واسطہ دیا، عرض کی بابا جان دنیا میں کون سا ایسا بیٹا ہوگا جس کی آنکھوں کے سامنے سفید داڑھی کے ساتھ بزرگ باپ ہاتھ میں تلوار پکڑے ہزاروں کے لشکر کے سامنے اکیلا جائے اور وہ بیٹا چارپائی پہ لیٹا رہے۔ میرے مولا حسین رک گئے، پیارے زین العابدین کے چہرے کو سینے سے لگایا، جنہاں دے پیو زندہ نے قدر کرو، جڑے دنیا تے ٹر گئے نے انہاں واسطے دعا کرو، انہاں نوں جا کے دکھ تے کمی دا پوچھیا کرو۔ امام حسین نے زین العابدین کے پیارے چہرے کو سینے سے لگایا، فرمایا زین العابدین بیٹا میں عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں،
مگر تو نے پریشان نہیں ہونا، تو بھی اس نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔ میرے پتر، جو تیرے ذمہ کام ہوگا وہ قیامت تک تاریخ خون کے آنسوں سے یاد رکھے گی۔ مولا نے اہل بیت کی پاک بیبیوں کی طرف اشارہ فرمایا، کہا اے زین العابدین، واپسی کے سفر پر ان پاک بیبیوں کے قافلے کا تو محافظ ہوگا، تو وارث ہوگا۔ حضرت زین العابدین رو پڑے، ان کو پتا تھا کہ اب ایسے ہی ہونا ہے۔ ہچکی بند کی، عرض کی ابا جان یہ تو بات ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ روز قیامت نانا مصطفیٰ، دادا علی المرتضیٰ، دادی سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جب میرا بھائی علی اکبر اٹھے گا تو خون میں بہتا لت پت ہوگا، اس کے جسم پر نیزوں کے نشان ہوں گے۔ زین العابدین ساتھ ساتھ روئی جائیں۔ عرض کی کہ ابا جان، اس بارگاہ میں جب میرا بھائی قاسم نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائے گا تو جسم پر شمشیر تلواروں کے نشان ہوں گے۔ جب علی اصغر معصوم و ملزوم کو فرشتے پروں میں اٹھا کر مصطفیٰ کے سامنے پیش کریں گے تو اس کے جسم پر بھی تیروں کے نشان ہوں گے۔ ابا جان مجھے آج یہ تو بتائیں کہ نانا مصطفیٰ، دادا علی المرتضیٰ، دادی سیدہ پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سامنے زین العابدین کون سا منہ لے کے اٹھے گا جس کے جسم پر نہ تیر کے نشان، نہ شمشیر کے نشان، نہ نیزوں کے نشان۔ مولا حسین نے جب یہ سنا اب رو پڑے، بہت روئے۔ فرمایا بیٹا اگر اکبر کے جسم پر تیروں اور بالوں کے نشان ہوں گے نا، اگر قاسم کے جسم پر شمشیر کا زخم ہوگا، اگر علی اصغر کے خلقوم پر تیر کا زخم ہوگا تو میرے لال تیرے پاؤں اور جسم پر زنجیروں کا زخم ہوگا۔ بیڑیوں سے پنڈلیاں زخمی ہوئیں اور توک سے نازک گلا چھل چھل گیا۔ مولا حسین نے سینے سے لگا کر حضرت زین العابدین کو نصیحت فرمائی، بیٹا کبھی میری بیٹی سکینہ کو نہ جھڑکنا، واپس جا کر مدینے میری بیٹی سغرا کو پیار کرنا، میرے بچڑے تو نے ابھی بڑے کام کرنے ہیں، ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہ چھوڑنا۔ ان معصوم اور بیوہ عورتوں کو ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے دمشق کے بازاروں سے ہوتے ہوئے، یزید کے دربار سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ جب مدینہ رسول پہنچے گا نا تو میرے بچڑے ان کی عزتوں کا محافظ میرے اللہ کے کرم سے تو ہوگا، اور پھر قیامت تک رسول اللہ کی نسل تیرے سے چلے گی۔ میرے لال ان لاشوں کا وارث بن کے تو مدینہ جا کر نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر یہ ساری داستان بیان کری۔ میرے بھائیوں، امام حسین پاک علیہ السلام نے سر پر نانا کی دستار کو رکھا، کمر پر بھائی حسن کا پٹکا باندھا، ہاتھ میں بابا حیدر کرار کی تلوار کو تھاما، گلے میں اس قرآن کو لٹکایا جس کی تلاوت سیدہ خود کرتی تھی، اور میدان جنگ کی طرف نکلے۔ حضرت مولا حسین جب جانے لگے نا تو خیمے کی طرف مڑ کے کرتے تھے اشارہ، خیمے کی طرف مڑ کے کرتے تھے اشارہ، زینب ہے اللہ نگہبان تمہارا، گر روزہ انور پر گزر ہوئے قدارا، نانا سے میرا صبر بیان کیجیے سارا۔ حسین جب میدان کربلا میں پہنچے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت اس کو حیا آ گئی، حسین کے قدم کے نیچے نرم ہو گئی، اس آسمان کو دیکھ کر نواسہ رسول کو حیا آ گئی، آسمان نم ہو گیا۔ حیا نہ آئی تو ان یزیدیوں کے ٹولوں کو حیا نہ آئی نواسہ رسول کے۔ آپ کے مقابلے میں
ایک بڑا نامور یزیدیوں کا کوئی سردار پہلوان غرور اور تکبر کے کلمے کہتا ہوا آپ پہ حملہ آور ہوا۔ حسین نے ایک بازو کے ساتھ اس کے وار کو روک لیا اور دوسرے بازو کے ساتھ اس کا سر جسم سے اڑا دیا۔ اس کے بعد دوسرا ظالم آیا، جابر بن کاہل نعرے لگاتے آگے بڑھا، کہنے لگا میری شجاعت، میری ہمت کے قصے قصیدے حسین پورے شام اور عراق میں ہیں، میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس نے تلوار سے ایک زبردست ایک وار کیا، امام حسین پاک علیہ السلام نے اپنی ڈھال سے روکا اور ذوالفقار اٹھا کر اس کا بازو کاٹ دیا۔ وہ کٹے ہوئے بازو کے ساتھ واپس پلٹا، دوڑنے لگا، امام پاک نے دوسرا وار کیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ اور اسی طرح بدر بن سہیل یمنی اور کئی شامی مقابلے پہ آتے رہے، امام حسین کو واصل جہنم کرتے رہے۔ شیر خدا کے لال نے، علی اکبر کے پیارے بابا نے، رسول اللہ کے پیارے نواسے نے بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ کربلا کی زمین پر کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ یزیدی لشکر گھبرا گیا، تھرا گیا، ہل گیا، کہنے لگا اگر یہی حال رہا تو حیدر کرار کا شیر تو کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ لعین ابن سعد کو ایک سمجھ آئی، ایک آئیڈیا آیا، اس نے تمام لشکر کو چاروں طرف سے نواسے رسول کو گھیرنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا ایسے نہیں قابو میں آئیں گے، سارے کٹھے ہو کے حملہ کرو۔ آخر ایسا ہی ہوا، بارش ہوئی تیروں کی ولی ابن ولی پر، سب ٹوٹ پڑے ایک اکیلے حسین ابن ولی پر۔ چنانچہ زہرا کے چاند پر جور و جفا کی تاریخ چھا گئی، گھٹا چھا گئی۔ چاروں طرف سے کوفی لشکر نے تیر، تلواروں، نیزے اور بھالیں چلانے شروع کر دیے۔ امام حسین کا نورانی جسم زخموں سے لہو لہان چکنا چور ہو گیا۔ ایک مردود کا تیر پیشانی مبارک پر لگا، وہ پیشانی جو بے نیاز کی بارگاہ میں جھکا کرتی تھی، وہ پیشانی جو بوسہ گائے رسول اللہ تھی، زخمی ہو گئی۔ اس کے خون سے امام حسین کا چہرہ لہو لہان ہوا۔ آپ نے اس خون کو اپنے چہرے پر پھیرا، ہاتھ پھیرتے ملا تو آپ کا چہرہ مبارک رنگی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ظالمو، ارے یزیدیو، خدا کی عظمت کی قسم ہے، روز محشر حسین یہی رنگین چہرہ لے کر اٹھے گا۔ اتنے میں خولی بن یزید نے سینے پر ایک ایسا تیر مارا جو سینے میں پیوست ہو گیا، ہاتھوں سے گھوڑے کی لگام چھٹ گئی، راکبے دوشے رسول زمین پر گر گئے، مدینے میں روضہ رسول ہل گیا۔ آواز آئی، یہی ہے فاطمہ بنت محمد کا جگر پارا، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھ کا تارا۔ نظر والے اس کو حسن کی تنویر کہتے ہیں اور صبر والے اس کو عشق کی تفسیر کہتے ہیں۔ حضرات محترم، شمر لعین ایون گل بہت اوکھی ہے۔ شمر لعین جب امام حسین کی چھاتی پہ بیٹھا، شمر لعین جب امام حسین کی چھاتی پہ بیٹھا، خنجر چلانے لگا، خنجر نے کام نہ کیا۔
اس نے کہا حسین گلے میں لوہے کا پترا باندھا ہوا ہے، یہ میرا خنجر کیوں نہیں کام کر رہا؟ امام حسین نے فرمایا او بے حیا، شمر جہاں آج تو نے خنجر رکھا یہاں میرے نانا محمد مصطفیٰ لب رکھتے تھے۔ شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، چشم گریاں مزارائے دین گوہر بوتی رہی، کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی۔ امام حسین نے شمر کو کہا شمر جب کسی کو قتل کیا جائے نا تو اس کو قتل کرنے سے پہلے اس سے اس کی آخری وصیت پوچھی جاتی ہے۔ شمر نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، بتائیے آپ کی آخری وصیت کیا ہے؟ امام پاک حسین علیہ السلام نے فرمایا شمر پہلے یہ بتا کہ آج دن کون سا ہے؟ اس نے کہا عاشوراء کا دن ہے، محرم کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ بتا کہ وقت کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ابھی نماز جمعے کا وقت ہے۔ امام حسین نے جب یہ بات سنی تو اسی وقت آپ نے کہا کہ شمر او لئیم او بے حیا میری چھاتی سے اتر، نماز کا وقت ہے، مجھے نماز ادا کر لینے دے۔ اگر آج نماز حسین کی قضا ہو گئی تو کل کو شاید کوئی یہ نہ کہے کہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنا تو آسان تھی، حسین کربلا میں پڑھتا تو بات تھی نا۔ آپ نے فرمایا شمر جلدی اتر، نماز قضا نہ ہو تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ نماز میری قضا ہو جائے تو کیا ہے، حسین کی بھی تو نماز قضا ہو گئی تھی۔ امام بولے شمر مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ فرمایا میں اپنی دائیں طرف دیکھتا ہوں تو نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ شمر میں اپنی بائیں طرف دیکھتا ہوں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ شمر نے جب یہ بات سنی تو خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، فوری طور پر امام کی چھاتی سے اترا۔ حسین نے خون اور ریت سے تیمم کیا اور پھر سر کو سجدے میں رکھا تو رب قدیر نے فرمایا جبرائیل آج فرشتوں سے اعلان کر دو جنہیں اپنی عبادت پہ بڑا ناز ہے، نحن نسبح بحمدک نقدس لک، میرے رب نے فرمایا ان سے کہہ دو ارے عرش کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے، میرے بھائیوں ان مسجدوں میں سجدہ کرنا آسان ہے، کمروں میں اے سی لگا کے نماز پڑھنا آسان ہے، اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں اپنے بچوں کو ارد گرد بٹھا کر نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن 72 زخم جسم پر کھا کر 3 دن کا فاقہ کش ہو کر بیٹوں کی لاشوں کے پاس سجدہ کرنا، یہ عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کی انتہا میں صرف حسین کا کام ہے۔ ڈھونڈو گے تو واللہ ایسی زندگی کدے کسی دی قدر نہیں کیتی، شروع دا ایک ریت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ جب شمر لعین نے گردن پر خنجر رکھا تو امام حسین پاک نے خیمے کی طرف دیکھا اور خیمے میں آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کھڑی رو رہی تھی۔ منظر کو دیکھ کر آپ رو رہی تھی۔ آپ نے فوری طور پر آواز دی اجے نہ ماری میرے ویر کو شمرا، اجے پوری نماز نہیں ہوئی، انشاءاللہ ویر نہ مرن کسے دے نہ ہون نمانیاں بہنا، اور جس بہنوں دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا، اور قرآن دے قاری ایسا سے ڈٹھے پر نماز دا قاری کوئی، نماز دا قاری ایک ویر زینب دا جدی ہیٹ خنجر دے ہوئی، سر کٹ گیا سر نواسہ رسول کا، اپنے ان سروں کو پکڑو، نواسہ رسول کا سر کٹ گیا، سکینہ یتیم ہو گئی، اپنی تیاں دا سوچو،
زینب کی آس ٹوٹ گئی، عابد یتیم ہو گیا، زہرا کا چمن لٹ گیا، اور لوگوں کھیتی علی کی لٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ ادھر سے جب میدان کربلا سے امام حسین پاک علیہ السلام کا گھوڑا زخمی حالت میں دوڑتا ہوا واپس جب آیا نا خیموں کی طرف، تو سیدہ زینب نے دیکھا کہ سواری تو آ رہی ہے مگر سوار نہیں۔ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر آپ نے فرمایا، اے گھوڑے اکیلے کیوں آ رہے ہو؟ سوار کدھر ہے تیرا؟ خالی گھوڑا ویخ زینب پچھتی کر کر زاری، کتھے چھڈیا ویر میرے نو دس حقیقت ساری۔ کس نے تیر چلایا اس تے، کس نے ماریا تاڑا، کیوں کر او زمین تے ڈگا عرش عظیم دا تارا۔ سامعین و ناظرین، اس داستان کو سنا کریں، یہ ہوا تھا۔ یہ وہ اہل بیت ہے جس سے اللہ نے مودت کا حکم فرمایا۔ یہ کچہری ابھی لگے گی، یہ وہ اہل بیت ہے۔ خیموں میں نا کوہرام مچ گیا، مدینے میں نبی کا روزہ ہل گیا، ام رباب کا سہاگ لٹ گیا۔ ظالم دوڑتے ہوئے خیموں کی طرف آئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا، اور شمر لئی، اور تیرے میں کوئی شرم حیا کی رتی بھی باقی نہیں رہی، تو بے اجازت ان خیموں کی طرف آ رہا ہے۔ ارے جہاں پوچھے بغیر جبرائیل بھی داخل نہ ہوئے، کہا تو ان خیموں میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ وقت رخصت کہہ رہا تھا خاک میں لٹتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے بگانے اہل بیت۔ شمر رک گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، میرا لشکر نہیں آتا خیمے میں، یہیں رک جائے گا، مگر بی بی جتنا اندر سامان ہے، جو زیورات ہے، جو جمع پونجی ہے، جو رسول کی کمائی ہے، اس کو باہر پھینکو۔ حضرت زینب نے جب یہ سنا نا چیخ نکل گئی۔ آپ نے خیموں کے باہر اکبر اور قاسم کے لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے دفینہ رسول کا؟ کیا پوچھتے ہو مجھ سے دفینہ رسول کا؟ وہ بکھرا پڑا ہے خزینہ رسول کا۔ ایمان والو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خدا یہ بڑی دردناک کہانی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد نا جب مدینہ منورہ میں حضرت سجاد کسی قصاب کی دکان سے گزرتے
اور وہاں ذبح کیا ہوا بکرا دیکھتے تو رک جاتے، قصاب کو بلاتے ہیں، کہتے ہو قصاب تو نے یہ بکرا ذبح کیا ہے، مجھے یہ بتا کہ اس کو تو نے سنت نبوی کے مطابق کوئی دانا کو پانی بھی کھلایا تھا یہ پکڑ کے بس ذبح کر دیا؟ قصاب ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا تھا، کہتا کہ حضور میں نے دانا بھی کھلایا، سنت نبوی کے مطابق پانی بھی پلایا، پھر میں نے ذبح کیا۔ تو حضرت زین العابدین رو پڑتے، کہتے مدینے کے قصاب تو نے تو بکرے کو پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا اور پھر ذبح کیا، مگر وہ جو کوفے کے قصاب تھے نا، انہیں نے نواسہ رسول کو، سکینہ کے بابا کو، امام حسین پاک علیہ السلام کو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا رکھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حاکم کا حکم تھا، حاکم کا حکم تھا پانی بچھر پئیں، حیوان پئیں، پرند پئیں اور شتر پئیں، کافر تلک کسی کو نہ منع کیجیو، بس ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ یہ خدا کی بے نیازی ہے، اللہ کی بے نیازی ہے، اس میں میرے اللہ کی حکمت ہے، مجھے نہیں پتا، میری تو سمجھ سے بھی بالا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے، یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ ظالموں، قاتلوں اور پرلے درجے کے مردودوں کا جنازہ پڑا گیا، اور جن کے لیے محبوب خدا حوض کوثر پر خود کھڑے ہو کے استقبال کریں، اور جن کو حضور نے فرمایا یہ جنت کے سردار ہیں، اور جن کو سرکار نے فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور جن کے بارے میں فرمایا ان پہ میرے بچے قربان، ان کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں، بے کفن لاشیں تڑپتے کھیلتے تھے خاک سے، جوڑے جن کے واسطے آتے تھے عرش پاک سے، کوئی جنازہ نہ پڑھنے والا۔ وہ پردے دار شہزادیاں جن کے ننگے سروں کو کبھی سورج نے بھی نہ دیکھا، میرے بھائیوں اس دن ان کے سروں سے چادریں چھینی گئی تھی، چادریں چھینی گئی تھی، خیموں کو آگ لگا دی گئی تھی، تمام پردے دار بیویاں خیموں سے باہر نکل آئیں، اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپا، حضور کی بیٹیاں اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپا، ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، بیمار عابد کو کڑیاں اور بیڑیاں ڈال کے بے کجاوا اونٹوں کے ساتھ پیدل چلایا گیا، بے کجاوا اونٹ تھے اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، یہ کس کا گھر کوفے کے بازاروں میں اریاں ہو گیا۔ سامعین محترم، خدا کی قسم ہم آج، میں اور آپ، میرا اللہ جانتا ہے، ہم آج کربلا کے مسافروں کو یاد کر کے روتے ہیں، اکبر کی جوانی کو یاد کر کے روتے ہیں، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو یاد کر کے روتے ہیں، اور جن بدبختوں کی آنکھیں نمنی نہ ہوتی ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ بہت سختی سے پوچھا جائے گا، مگر ہم روتے ہیں، اکبر کی جوانی کو یاد کر کے، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو یاد کر کے، قاسم کی شہادت کو یاد کر کے ہم روتے ہیں، معصوم علی اصغر پر تیر چلنے کو یاد کر کے روتے ہیں، آقا حسین کا نیزے پر چڑھنے اور چڑھ کے قرآن کی تلاوت کو یاد کر کے ہم روتے ہیں، سیدہ سکینہ کی بے بسی کو یاد کر کے ہم روتے ہیں، سیدہ زینب کی تکلیف کو یاد کر کے روتے ہیں، سیدنا سجاد کی گرفتاری کو یاد کر کے روتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو؟ یہ کیسے سخت پتھر دل والے لوگ ہیں،
دنیا والے پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو؟ بھائیو ہم اس لیے روتے ہیں کہ آج سے 1400 صدیاں پہلے آمنہ کا لال رویا تھا، سدرا کا راہی رویا تھا، اللہ کا مقدس ماہی رویا تھا، اللہ کا سچا اور آخری نبی رویا تھا، فاطمہ کا بابا رویا تھا، صدیق اکبر کا آقا رویا تھا، عمر فاروق کا آقا رویا تھا۔ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے تھے۔ ہم ان کی سنت پر عمل کر کے آپ کے غم میں شامل ہوتے ہیں، روتے ہیں، واللہ روتے ہیں۔ اور اللہ یہ توفیق ہم سے نہ لے، ہمیں انہی میں رکھے جو اہل بیت کے سچے پکے غلام ہیں، ان کے عشق میں ان کی یاد کرتے ہیں۔ اور میں آج آپ کو یہ بڑے دعوے سے ایک بات بتا دوں، آپ میں سے کسی کا فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور الحمدللہ آپ میں سے کسی کا فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور میرا آپ میں سے کسی کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ بانٹ ہوگی، پرکھے جائیں گے، آزمائش ہوگی۔ منافق ایک طرف، حضور کی اہل بیت سے مودت کرنے والے ایک طرف، اور جو حضور کی اہل بیت سے مودت کرتے ہیں۔ آپ کی اہل بیت بے بس نہیں تھی اور نہ ہے الحمدللہ، ہم تو ان کی عظمت کو دیکھ کر ہماری آنکھیں نم ہوتی ہیں، ہم ان کی شان کو دیکھ کر روتے ہیں کہ اتنی شان والے ساڈے آردے گناہگاراں نو اپنے در تے جگہ دیتی ہوئی۔ روتے ہیں اس لیے بھی کہ ٹکڑوں کی شکل میں، روتے ہیں اس لیے بھی کہ ٹکڑوں کی شکل میں بکھرا پڑا تھا خاک پر کنبہ بطول کا، شجر و حجر زمین و زمان رو دیے خضر، شجر و حجر زمین و زمان رو دیے خضر، کربلا میں دیکھا حال جو آل رسول کا۔